60 ہجری ایک ظالم بادشاہ نے اس صدا کو بلند کیا کہ کوئی دین نہیں، کوئی رسول نہیں، نہ ہی کوئی وحی آئی تھی۔ طاقت دولت کے سامنے پوری دنیا خاموش رہی، کسی نے کچھ نہیں کہا، بس ایک چکی پیسنے والی ماں اور ایک پھٹے پرانے اور ٹوٹی ہوئی چپل پہننے والے باپ کا بیٹا حسین ابن علی اٹھا اور کہا، اے یزید تو جھوٹا ہے، میرا نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے تاکہ انسان اپنی اصلاح کر سکے۔ یزید نے کہا، تو مجھے نہیں جانتا، میرے پاس تلوار ہے، دولت ہے، حکومت ہے۔ امام حسین نے کہا، میرے پاس صبر ہے، شرافت ہے، صداقت ہے۔ بس رات کی تاریکی میں امام حسین اپنے نانا رسول اللہ کے روزے پہ آتے ہیں، اللہ کے محبوب خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے نواسے، اسی دن کے لیے تمہاری پرورش کی، تمہیں اسلام پر قربان ہونا ہے، اپنا سب کچھ دین خدا پہ فدا کرنا ہے، اپنے خون سے اسلام کی صداقت کو بیان کرنا ہے، اپنے سر کو تن سے جدا کروا کے نوکے نیزہ پہ سوار کروا کے قرآن کی تلاوت کو سنانا ہے تاکہ روز محشر تک کوئی یزید یہ کہہ نہ سکے کہ تمہارا نانا جھوٹا تھا۔ بس یہ کہنا تھا۔ امام حسین اپنی بہنوں بیٹیوں کو لے کر مکے سے ہو کر کرب و بلا کی طرف رواں ہو گئے۔ فوج یزید نے چاروں طرف سے مولا حسین کو گھیر لیا، 3 دن سے پانی بند کر لیا۔ یزید نے یہ حکم بھجوایا کہ نواسہ رسول اگر میری بیعت نہ کرے تو اسے قتل کیا جائے۔ فوج یزید جو چاروں طرف سے اللہ کے رسول کے خاندان کو گھیرے ہوئے تھی، انہوں نے یہ طے پایا کہ 9 محرم کے دن نواسہ رسول اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیں گے۔ بس مولا حسین نے جناب عباس سے کہا، عباس جاؤ یزید کی فوج کے پاس، ان سے کہو کہ ان کے نبی کی بیٹی کا بیٹا کہتا ہے ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ جناب عباس جیسے ہی امام حسین کا فرمان فوج یزید کو سناتے ہیں، وہ ہنسنے لگتے ہیں۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جنگ 9 محرم کو نہیں بلکہ 10 محرم کو ہوگی۔ امام حسین شب عاشور تمام ساتھیوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لوگو، یہ جو فوج تم دیکھتے ہو یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں، کل مجھے قتل کیا جائے گا، میری بہنوں بیٹیوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ اے لوگو، تم نے مدینے سے لے کے یہاں تک میرا بہت ساتھ دیا ہے، اب میں حجت تمام کرتا ہوں، چلے جاؤ، اپنے اپنے شہر واپس چلے جاؤ، تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں۔ لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ مولا یہ کیا فرما رہے ہیں، آپ کو چھوڑ کے جائیں؟ امام حسین فرماتے ہیں، اے لوگو، تم سب کو شہادت کا مرتبہ اللہ کے رسول سے میں لے کے دوں گا، جاؤ، چلے جاؤ۔ جب امام حسین نے سب کے چہرے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، شاید تم لوگوں کو آنکھوں کی شرم نے مارا ہے، عباس چراغ بجھا دو۔ بس چراغ کا بجھنا تھا، امام حسین سر کو جھکا کے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر گزری، امام حسین نے فرمایا، عباس چراغ جلاؤ۔ جیسے ہی چراغ جلے، امام حسین دیکھتے ہیں ایک ایک مولا کا چاہنے والا اپنی تلوار اپنے گردن پہ رکھ کے کہتا ہے، اے نواسہ رسول، ان ظالموں کے بیچ میں آپ کو تنہا چھوڑ کے جائے، جب ہم مر جائیں گے آپ کی ماں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہماری جانیں، ہمارے بچوں کی جانیں آپ کے قدموں پہ قربان میرے مولا، اگر آپ حکم کریں ہم ابھی کے ابھی اپنے آپ کو قتل کر دیتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، اے میرے بابا، دیکھ جیسے مجھے ساتھی ملے ایسے آپ کو بھی نہ ملے، اے میرے بھائی حسن، دیکھ جیسے مجھ کو ساتھی ملے ایسے آپ کو بھی نہ ملے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، جاؤ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، کل ہمیں اللہ کے دین پہ قربان ہونا ہے۔ بس رات ڈھلنے لگی،
10 محرم کا سورج طلوع ہوا، بازار علی اکبر آئی، نماز میں حملہ ہوا، ایک ایک مولا کا چاہنے والا امام کے قدموں پہ قربان ہوتا رہا، کبھی حر، کبھی جان، کبھی حبیب، کبھی جناب عباس، کبھی شہزادہ قاسم، کبھی شہزادہ اکبر، تو کبھی معصوم علی اصغر۔ بس جب کوئی بھی نہ رہا، امام حسین خیمے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اپنے غریب امام کا آخری سلام قبول کرو۔ واویلا کی صدائیں عام ہو گئی۔ امام حسین نے فرمایا، زینب میرے بعد تم کو قید کیا جائے گا۔ پھر آپ ایک خیمے میں آتے ہیں جہاں ایک بیمار سویا ہوا ہوتا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں، علی اٹھو، اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو۔ جب سجاد بستر بیماری سے اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کا بابا خون میں رنگین اور ان کا لباس اتنا سادہ اور پھٹا ہوا۔ امام سجاد کہتے ہیں، بابا عباس۔ امام حسین فرماتے ہیں، نہر کنارے سو رہے ہیں۔ علی اکبر، ان کو پرچھی لگی، ان کی لاش وہاں رکھی ہوئی ہے، ایک ایک شہید اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا۔ بس اتنے میں زین العابدین سہارے سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے مولا، مجھے اجازت دے، میں میدان میں جاؤں۔ امام حسین فرماتے ہیں، سجاد تمہارا امتحان اتنا آسان نہیں بیٹا، ہمیں شہید ہونے دو، ہمارا امتحان یہاں ختم ہونے دو، پھر تمہارا امتحان شروع ہوگا۔ تمہیں اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کے ساتھ بازاروں میں قیدی بن کے جانا ہے۔ سجاد، یزید کی دربار میں خطبہ سنانا ہے۔ امام سجاد ساروں قطار رونے لگے اور نظریں اٹھا کے پوچھنے لگے کہ اے میرے بابا، آپ نے اتنا پرانا لباس ابھی تک کیا ہے؟ امام حسین نے فرمایا، سجاد مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ اتنے کم ظرف ہیں کہ میری شہادت کے بعد میرے جسم سے لباس اتار دیں گے، میری لاش کو لوٹیں گے، خیام کو لوٹیں گے۔ شاید اس غریب کا یہ پرانا لباس دیکھ کے ان کی حیرت جاگ جائے۔ بس الوداع کہتے ہیں اور میدان میں جاتے ہیں۔ امام حسین جیسے ہی میدان آئے، سب سے پہلے کہا، اے لوگوں، پہچانو، میں تمہارے رسول کا بیٹا ہوں، میں وہ ہوں جس کو تمہارا رسول اپنے کندھوں پہ سوار کرتا تھا، میں وہ ہوں جس کو تمہارا رسول سینے پہ سلاتا تھا، میں وہ ہوں جس کے لیے تمہارا رسول کہتا تھا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، میں وہ ہوں۔ جب نماز کے دوران میں رسول اللہ کی پشت پہ آتا تھا تو تمہارا رسول میرے احترام کے لیے اپنے سجدے کو طول دیتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ سجدے سے اٹھے اور مجھے تکلیف آ جائے۔ اے لوگوں، تم نے آج اس حسین کو رلایا ہے، اپنے ہاتھوں سے دنیا کے بدلے دوزخ کو لکھا ہے۔ بتاؤ میرا کیا گناہ ہے؟ بتاؤ کیا میں نے کسی انسان کا حق غصب کیا ہے؟ بتاؤ کہ میں نے کوئی نماز قضا کی ہے؟ بتاؤ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ لوگ کہنے لگے کہ تمہیں اس لیے نہیں مار رہے کہ تمہارا کوئی قصور ہے، تمہیں اس لیے مار رہے ہیں کہ تم علی کے بیٹے ہو۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے لوگوں، وہ علی جو اسلام کا محافظ تھا، آج اس علی کو یہ صلاح دے رہے ہو کہ اس کی اولاد کو اس بیابان میں قتل کر رہے ہو۔ بس اتنے میں شمع کہنے لگا کہ حسین کی باتیں نہ سنو، بس حملہ کر دو۔ امام حسین پہ حملہ ہو گیا۔ تاریخ نے تحریر کر دیا کہ اس زمین پہ آج سے پہلے ایسی جنگ کبھی نہ دیکھی تھی۔ ایک طرف ہزاروں کی فوج تھی، ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی تھا۔ لاش فضا میں اڑتے رہے، ہزاروں لوگ فنار ہوتے رہے۔ علی کا شیر، علی کی ذوالفقار اور رسول اللہ کے گھوڑے پہ سوار ہے۔ تاریخ نے تحریر کر دیا کہ فوج یزید بھاگتے بھاگتے کوفے تک جا پہنچی۔ عمر بن سعد کہتا ہے کہ شمع ابھی تک خاموش کیوں ہو، حملہ کیوں نہیں کرتے؟ شمع کہتا ہے کہ میں چاہوں گا تو مر جاؤں گا۔ علی حسین کے بچوں سے نہ لڑ سکے تو حسین سے کیا لڑیں گے؟ اس کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے، اس کی رگوں میں نبی کا خون دوڑتا ہے۔ جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ شمع خیموں کو آگ لگاتا ہے۔ عمر بن سعد کہتا ہے حرملا حسین پہ تیر چلاؤ۔ بس ہزاروں کی فوج نے امام حسین پہ تیر چلانا شروع کر دیے اور وہاں خیام کو آگ لگنا شروع ہو گئی۔ امام حسین کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں اور کبھی خیام کی طرف جاتے ہیں۔ اتنی میں عمر بن سعد کہتا ہے جس کے پاس جو چیز ہے وہ پھینک کے مارے۔ کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار پھینک کے ماری، کوئی تیر مارتا رہا، کوئی پتھر مارتا رہا،
جس کے پاس لانے کے لیے کچھ نہ تھا، وہ کربلا کی گرم مٹی اٹھا کے حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ بس اتنی میں آواز آتی ہے، حسین حسین تو کامیاب ہو گیا۔ امام حسین نے جیسے ہی یہ صدا سنی، رزم کے قضائے ہی تسلیماً لامر ہی پڑھا اور ذوالفقار کو نیام میں رکھ دیا۔ وہ پتھر، وہ نیزے، وہ بھالی، وہ تیر، وہ کربلا کی گرم مٹی امام حسین کے جسم پہ لگتی رہی۔ امام حسین گھوڑے کی زیر سے ظہیر تھے۔ امام حسین کے جسم پہ اتنے تیر تھے کہ رسول اللہ کا نواسا نہ زمین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، بس تیروں کے آسمان پہ تھا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، حسین گر گیا، جاؤ جاؤ حسین کا سر قلم کرو تاکہ یہ خبر ہم یزید تک فوراً پہنچ جائے، ہمیں انعام ملے۔ جو قریب جاتا ہے امام حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے، وہ روتا ہوا واپس آ جاتا ہے۔ اتنے میں شمر کہتا ہے، یہ کام مجھ سے ہی ہوگا، خنجر دو۔ خنجر لے کے امام حسین کے قریب جاتا ہے۔ امام حسین کا سر سجدے میں، شمر آ کے امام حسین کی گردن پہ خنجر رکھتا ہے اور چلانے لگتا ہے۔ شمر دیکھے کہ امام حسین کچھ پڑھ رہے ہیں، وہ ہنس کے سوچنے لگا شاید حسین پچھتا رہے ہیں، قریب آ کے سنو تو کیا کہتے ہیں، پھر جا کے یزید کو بتاؤں گا۔ جیسے ہی کان قریب کر کے سننے لگا، امام حسین فرماتے ہیں، اے اللہ قبول کرنا، اس تیرے حسین نے تیرے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ اے اللہ گواہ رہنا، اس تیرے نبی کے نواسے نے تیرے دین کے لیے سب کچھ فدا کر دیا۔ اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا، اے بدبخت کیا تجھے پتا نہیں میں کون ہوں؟ شمر نے کہا، ہاں مجھے پتا ہے، تو رسول اللہ کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے۔ امام حسین نے کہا، تم پھر بھی مجھے قتل کر رہے ہو۔ شمر نے کہا، تمہیں قتل کرنے سے مجھے سونا ملے گا، حکومت ملے گی۔ امام حسین نے فرمایا، میں جنت کا سردار ہوں، کیا تمہیں اپنے جنت کی فکر نہیں؟ شمر ہنستا رہا اور امام حسین کے پاؤں گلے پہ خنجر چلانے لگا۔ امام حسین اللہ کا ذکر کرتے رہے اور یوں نواسا رسول کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ بس امام حسین کا سر کٹنا تھا۔ فوج یزید میں خوشی کا ماحول برپا ہو گیا، سب جھومنے لگے، ناچنے لگے۔ عمر بن سعد نے کہا کہ لوٹو، اہل بیت کے خیموں کو لوٹ لو۔ فوج خیموں کی طرف بڑھتی ہے، بیویوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا۔ فوج یزید ایک ایک چیز کو لوٹنا شروع کرتے ہیں۔ اتنے میں شمر دیکھے ایک 4 سال کی بچی میدان میں بابا بابا کر رہی ہے۔ شمر قریب گیا، اس بچی نے سوچا شاید میں یتیم ہو گئی ہوں، میرے سر پہ ہاتھ رکھے گا۔ شمر نے دیکھا اس بچی کے کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی ہیں، اس نے بالیوں کو پکڑا اور زور سے کھینچ کے نکال دیا۔ وہ بچی کربلا کی زمین پہ بیٹھ گئی اور کہنے لگی، دادا علی کہاں ہیں آپ؟ بس بیبیاں بے پردہ ہو کے زمین کربلا پہ بے وارث ہو کے بیٹھ گئے، خیام چل گئے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ یزید کا حکم ہے کہ سب کے جسم سے سر کاٹ کے میرے پاس لے کے آؤ اور لاشوں پہ گھوڑے دوڑاؤ، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جو اس یزید کے سامنے آئے گا، یزید اس کی بیٹیوں بہنوں کو بے پردہ کر دے گا اور اس کی لاشوں کو ایسا کر دے گا کہ کوئی اسے پہچان بھی نہیں پائے گا۔ شمر نے کہا، ہاں لاشوں کو لگاؤ، گھوڑوں کو تیار کرو۔ کسی قبیلے سے آواز آئی کہ اکبر کی ماں ام لیلا ہمارے قبیلے سے ہے، ہم اکبر کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ عمر بن سعد نے کہا، ٹھیک ہے اکبر کی لاش چرا کر دو۔ کسی نے کہا، جان ہمارے قبیلے سے ہے، اس کی لاش چرا ہو گئی۔ کسی نے کہا، اور محمد ہمارے قبیلے سے ہے، اس کی لاش چرا ہو گئی۔ کسی نے کہا، اور ہمارے قبیلے سے ہے۔ کسی نے کہا، جناب عباس پہ ہم گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ کسی نے کہا، قاسم یمن کی شہزادی کا بیٹا ہے، ہم اس پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ کربلا کی تاریخ نے تحریر کر دیا کہ جتنے بھی شہید تھے ان کے لیے کوئی نہ کوئی یہ کہنے لگا کہ اس کا تعلق ہمارے قبیلے سے ہے۔ ان تمام شہیدوں کی لاش جدا ہو گئی، بس ایک غریب ماں اور ایک غریب باپ کا بیٹا حسین زمین کربلا پہ پڑا رہا۔ کسی نے یہ نہ کہا کہ یہ ہمارے رسول کا نواسا ہے، یہ ہمارے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے، یہ علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے۔ شمر نے کہا، بس لاوارثوں کی طرح حسین کی لاش پڑی ہوئی ہے، وہ جو پامال کرنے کے لیے گھوڑے تیار کیے گئے تھے، بلاؤ سب کو۔ گھوڑے تیار ہوتے ہیں، گھوڑے دوڑتے ہیں، گھوڑے کبھی مشرق سے مغرب کو جاتے ہیں، کبھی مغرب سے مشرق کو جاتے ہیں۔ امام حسین کی لاش پامال ہوتی رہی، امام حسین کی دائیں تسلیاں
تسلیہ بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی، بائیں تسلیہ دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی، امام حسین کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گئے۔ وہاں نواسہ رسول کی لاش پامال ہو رہی ہے، وہاں فوج یزید جھوم رہی ہے، وہاں رسول اللہ کی بیٹیاں رو رہی ہیں۔ بس اتنی دیر میں اندھیرا چھا گیا۔ 61 ہجری کا 10 محرم واحد دن تھا جس پہ اندھیرا وقت سے پہلے ہو گیا۔ سلام ہو کربلا کے شہید نواسہ رسول امام حسین